اس حوالے سے ایک بہت بڑا احتجاج ڈی چوک میں کیا گیا تھا، جس میں اس حکومت کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست بھی شامل تھے۔ انہوں نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا، ہم بھی وہاں پہ گئے، ہم نے ان کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آپ اپنے ذاتی بزنسز چلا سکتے ہیں، ان کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں، برے حالات میں بھی آپ کے کاروبار بند نہیں ہوتے، تو اس کو بھی اسی نظر سے دیکھیں اور اس کے فیصلے بھی ایسے کریں کہ کوئی حل نہیں ہے کہ ایک ایسا ادارہ جو آپ سے پیسے نہیں لیتا ہے، خود اپنے ٹیکسز آپ کو واپس کرتا ہے، تنخواہیں خود دیتا ہے، آپ اس کے 14,500 ملازمین کو گھر بھیج دیں، تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے۔ کل پی ڈبلیو ڈی کے ملازمین جو تھے ہزاروں، ان کو بے روزگار کیا گیا، ان کے دفتر پہ شیلنگ میڈم ان کے دفتر پہ شیلنگ کی گئی۔ انجینئرز ہیں، نسٹ کے، فاسٹ کے، یو ای ٹی کے، آپ نے ان کو سالوں سے ملازمتیں دی ہیں۔ یہ ظلم نہ کریں، لوگوں کے روزگار جو ہیں وہ اس طرح ختم مت کریں، اپنی بہتر فیصلے کریں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ بہتری لے کے آئیں گے، تو اسی طرح لوگاں دی بالکل نوکریاں دے مگر پہ گئے ہو۔ یہ ظلم بند کر دیں، ان کی بددعائیں آپ کو لے جائیں گی۔ اور آخری جو ایشو ہے وہ بڑا اہم ہے، مجھے اس پہ 1-2 منٹ دیجیے گا، بلوچستان کے حوالے سے، اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا موسیٰ خیل کے حوالے سے، اس میں میرے حلقے کے ایک علاقہ کوڑے والے سے 3 لوگ، 2 شہید ہو گئے، ایک ابھی شدید زخمی ہے۔ کمپنسیشنز کے اعلان ویلان یہ حکومت کرتی رہی ہے، مگر ان کو ابھی تک کچھ نہیں ملا، نہ بلوچستان کی صوبائی حکومت کی طرف سے اور نہ اس 47 والی حکومت کی طرف سے۔ یہ اس کو ایک عام پریکٹس اس میں لے رہے ہیں، اور میں اسی حوالے سے، کیونکہ میرے حلقے کے وہ لوگ ہیں، میں یہ کہتا چلوں کہ بلوچستان پہ میرے 1-2 بھائیوں نے یہاں سے بات کی ہے، بلوچستان کا ایشو کیا ہے؟ کیوں وہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں لوگ اتنی شدید نفرت کرتے ہیں آپ سے؟ اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کوئی ایسی اسمبلی نہیں رہی میڈم اس ملک میں جس میں بلوچستان کے لوگ ایم این اے نہ ہوں، کوئی ایسی پارٹی نہیں رہی جس کے اندر بلوچستان کے لوگوں کے پاس اعلیٰ عہدے نہ رہے ہوں۔ اس ملک کا وزیر اعظم بلوچستان سے رہا ہے، سینٹ کے اندر چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین بلوچستان سے رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان سارے نام نہاد نمبرداروں، بڑے بڑے سرداروں کے خلاف بلوچستان کی عوام ایک ریفرینڈم کر رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ نکمے نالائق لوگ ہیں، آپ بلوچستان کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے، ان کے لیے آواز نہیں اٹھا سکے۔ آتے ہیں وزیر وزارت ضروری چاہیے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ ضرور ہونا چاہیے، یہاں پہ کوئی نہ کوئی عہدہ ضرور ہونا چاہیے۔ جب اسمبلی ختم ہونے لگتی ہے، جب سینٹ کا ٹائم ختم ہونے لگتا ہے، تب ان لوگوں کو بلوچستان کے حقوق یاد آ جاتے ہیں، تب یہ واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ بی ایل اے، بی ایل ایف، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، دہشت گرد، ہر وہ شخص جو اس ملک میں صوبائیت پھیلاتا ہے، جو کسی پنجابی کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں، جو کسی پٹھان کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں، جو کسی بلوچ کو شہید کرتا ہے بلوچستان میں، وہ پاکستان کا مخالف ہے، اور ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ مگر ان کا جو ڈیمانڈ ہے کہ آزادی دی جائے، وہ جو بی ایل ایف کہتی ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ نکمے ہیں، کیونکہ آپ بلوچستان کی عوام کے حق کے لیے نہیں لڑ سکے۔ آپ یہاں پہ اپنی گاڑیاں، اپنے جھنڈے، اپنے پیسے آپ وہ بناتے رہے ہیں، اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اختر مینگل جیسے سردار کو بھی استعفیٰ دینا پڑ رہا ہے۔ اور وہ استعفیٰ کیوں دینا پڑا؟ اختر مینگل صاحب کے فیملی میں ان کے اپنے بھائی ایک ملیٹنٹ ونگ کو لیڈ کرتے رہے ہیں، مگر ایک بھائی نے کہا کہ میں اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنوں گا، ملیٹنسی میں نہیں جاؤں گا۔ آج اختر مینگل کو بھی ریزائن کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جاوید مینگل کہتا ہوگا اختر مینگل کو کہ میں ٹھیک تھا، تم غلط تھے۔ تو یہاں پہ حکومت کی خوشامدیں کرنے کی بجائے صرف اس بات پہ آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم تو سسٹم کا حصہ بننے پہ ہم نے ترجیح دی ہے، ہم تو سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں۔ آپ سر پہ کفن نہ باندھیں، آپ سسٹم کا حصہ بھی نہ بنیں، آپ اپنے لوگوں کی امنگوں کے ترجمان بنیں، آپ ان کے حق کی بات کریں۔ یہ آپ کی 70 سال کی نان ڈیلیورنس ہے جس کی وجہ سے اسپیس ملی ہے پولیٹیکل سیٹ اپ میں بی ایل اے جیسی پارٹیوں کو۔ تو بس مجھے صرف اس کو وائنڈ اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈم اسپیکر، چونکہ آج کل فلڈ سیزن ہے، میرا ضلع حافظ آباد دریائے چناب کی ایک لمبی پٹی کے ساتھ منسلک ہے۔ خدا نخواستہ اگر سیلاب آیا تو سب سے زیادہ تباہ کاریاں میرے ضلع حافظ آباد میں ہوں گی۔ فلڈ کے علاوہ میرے ضلع حافظ آباد کے باسی دریائے چناب کے زمینی کٹاؤ سے نبرد آزما ہے۔ منڈی بہاؤدین کی سائڈ سے پچھلے ادوار میں
वहाँ के बाअसर सियासतदानों और अवामी नुमाइंदों ने अपने ज़िले से दरियाई कटाव को ख़त्म करने के बाद कसीर रकम से फ्लड बंद बनवा कर ज़मीनी कटाव की तबाहकारियों का रुख मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद में कर दिया है। जनाब मैडम, मेरे दरियाई पट्टी वाले कसीर आबादी वाले देहात ज़मीनी कटाव का शिकार होकर दरिया बुर्द हो रहे हैं, जो कि मेरे मज़लूम ज़मींदार की बेबसी का मुँह बोलता सबूत है। मेरे ज़िले के मोहतरम और बाअसर हुकूमती सियासतदानों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए तो वहाँ पर छोटे बंद बनवा दिए हैं, लेकिन छोटा ज़मींदार इस चीज़ से महरूम है और उनकी ज़्यादातर ज़मीन कटाव में जा रही है। तो मेरा क्योंकि छोटा ज़मींदार भी इस पाकिस्तान का शहरी है, वो भी टैक्स पे करता है, हुकूमत के ख़जाने पर उसका भी हक़ है। तो मेरा हुकूमत से ये पुरज़ोर मुतालबा है कि मेरे ज़िले में भी फ्लड बंद बनवा कर मेरे छोटे ज़मींदारों को और उनकी ज़मीन को महफूज किया जाए। मेरा ये मुतालबा है। थैंक यू। मोहतरमा आयशा नज़ीर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मैडम स्पीकर, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा बजट में प्राइसेस बढ़ाई गई, कंज्यूमर टैक्स बहुत बढ़ाया गया, पैकेज्ड मिल्क बढ़ाया, उस पे पैकेज मिल्क पे बहुत टैक्स बढ़ाया गया कि 180 से 100 रुपये की कीमत में इजाफा हुआ पैकेज्ड मिल्क में। हालांकि हमारा पाकिस्तान 40% स्टंटेड ग्रोथ में जा रहा है, हमारे बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन्स हमारी कट ऑफ हो रही हैं, हमारी इकॉनमी कैसे फ्यूचर जनरेशन्स में हमें जनरेट करके देगी। हालांकि ह्यूमन डेवलपमेंट का ज़माना है, लेकिन अफसोस ये जो स्मोकिंग किल्स हम कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। इस बजट में स्मोकिंग पे, सिगरेट्स पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं लगा, नहीं बढ़ा, विच इज़ अ शेमफुल थिंग, क्योंकि पाकिस्तान को, हुकूमत को अगर चाहिए थे पैसे अपने IMF के लिए, तो उनको चाहिए था कि इस तरह की चीज़ों पे बढ़ाएं कि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो इन गलत चीज़ों से बच सके, और जो नशो नुमा की चीज़ें उनमें टैक्स कम रखा जाए कि हमारे जो गरीब गुरबा हैं और जो हमारी जनरेशन है वो आगे एक्सलरेट करें। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अब नवंबर में मिनी बजट भी आना है, उसमें भी हमें इसको कंसीडर करना चाहिए। और आप जैसे जानते हैं बहुत प्रेसिंग प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटीज़ में पहले ड्रग्स होती थी, अब तो स्कूल में भी हो रही है। ग्रेड 9-8 के बच्चे ये जो सिगरेट्स है इसमें आइस ले रहे हैं, और आपको पता है बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना चाहिए। हमारा पाकिस्तान एक इस्लाम पे बना है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का है। हमें कुरान में मुमानियत है, इन चीज़ों से, नशा से हमें बचना है। जैसे कि आप जानती है कि कराची में जो हादसा हुआ है वो एक आइस की वजह से हुआ है, एक ड्रग की वजह से हुआ है। सो वी शुड कंट्रोल दिस, और रादर देन कंट्रोलिंग इट हम एम्बिट करें अपनी जो बच्चे छोटे छोटे ग्रेड 8 ग्रेड 9 के बच्चे अब एबटाबाद के जैसे छोटे छोटे शहरों में ड्रग्स ले रहे हैं। थैंक यू।